انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خون کے ایک پھٹکی سے اسے بنایا، کیوں اتراتا ہے؟ کیوں غرور کرتا ہے؟ کیوں استکبار کا شکار ہوتا ہے؟ کیوں عاجزی اختیار نہیں کرتا ہے؟ اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنی ابتدا پہ غور کرے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم حاضرین، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آج رمضان کی 22 تاریخ ہو گئی۔ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، اس میں سے ایک رات 21ویں گزر چکی ہے اور آج 23ویں رات آنے والی ہے۔ رمضان جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اب وہ اپنے اختتامی مراحل میں، اور چند روز کے بعد وہ رخصت ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ایام باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، جو راتیں باقی ہیں، ان سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی تربیت کا سامان کر سکیں۔ آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے اور یہ اس کی فضیلت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، کہ فرشتے اور حضرت جبریل خاص طور سے اس رات میں اللہ کے حکم سے تمام فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو قرآن کی اس سورہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا،
سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے، اور قرآن مجید کے نزول کا آغاز اس رات میں ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی وحی نازل ہوئی، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تو اس مبارک رات میں ہوا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے 23 سال کی مدت میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ تو یہ بات اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ شب قدر کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے، اس رات میں چونکہ قرآن مجید نازل کیا گیا اور قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اس لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ دخان میں جو بات فرمائی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقدیر کی رات ہے، یعنی اس رات میں سال بھر کے اہم فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انسانوں کو آگاہ کیا جائے، ان کی تذکیر ہو، اور اس رات کے بارے میں فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکیمانہ فیصلے تقسیم کیے جاتے ہیں، حوالے کیے جاتے ہیں۔ سال بھر کے جو اہم فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں دو پہلو ہیں۔ شب قدر ایک تو اس پہلو سے ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور دوسری یہ کہ تقدیر کی رات ہے، سال بھر کے فیصلے حوالے ہوتے ہیں، انتہائی اہم رات ہے وہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے سال بھر کے اہم امور کو کرتا ہے۔ تو یہ غیر معمولی اہمیت ہے اس رات کی، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ شب قدر میں اخلاص کے ساتھ، ایمانی جذبات کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس طرح کی جو بشارتیں ہوتی ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رکھا، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، یا یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کیا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس نے شب قدر میں اخلاص کے ساتھ عبادت کی اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی عبادات کے نتیجے میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک گناہ کبیرہ کی بات ہے تو اس کے لیے تو توبہ اور استغفار لازم ہے، اس کے بغیر اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور سے گناہ کبیرہ میں ایسا گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کسی بندے کے حق سے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شب قدر میں عبادت کریں اور حقوق العباد معاف ہو جائیں گے۔ وہ تو جب تک اس بندے سے معاملہ صاف نہیں ہوگا تب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی جو بھی بشارتیں ہیں یہ گناہ صغیرہ کے لیے ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ بہت سے ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں کے ذریعے سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ حدیث میں ہے وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا، کوئی گناہ ہو جائے نیکی کا کام کرو تو گناہ کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ تو اس سے مراد صغائر ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ کبائر کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ ہے، توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، کسی بندے کا حق کا معاملہ ہے اس کی تلافی ضروری ہے، اس سے معافی ضروری ہے، اس کے حق کی ادائیگی ضروری ہے،
ورنہ وہ چیز کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی ہے۔ تو شب قدر بہت ہی فضیلت کی رات ہے۔ قرآن کا اعلان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فضیلت رکھنے والی چیز۔ جو خاص بات ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور جس سوال پہ غور کرنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیوں ہے، شب قدر کی فضیلت کیوں ہے، شب قدر کے اندر یہ قدر و منزلت کیسے حاصل، یہ مقام اس رات کو کیسے ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا، گویا نزول قرآن کی وجہ سے شب قدر کی اہمیت۔ انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ قرآن کا نزول ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جو اندھیرے ہیں ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ کہ روشنی ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، قرآن صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دینے والی کتاب ہے، قرآن ایک رہنما کتاب ہے، ایک گائیڈ بک ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دو کہ یہ قرآن کا نزول ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر خوشی منانا چاہیے، یہ اس دولت سے بہتر ہے جس کو دنیا والے سمیٹ رہے ہیں، جس کے پیچھے لوگ بھاج رہے ہیں۔ تو اس رات کی اہمیت قرآن کی وجہ سے، شب قدر کی قدر و منزلت قرآن کی وجہ سے، اس کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے قرآن کی وجہ سے، قرآن کا نزول یہ اصل چیز ہے۔ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ لوگوں کا عجیب حال ہے، شب قدر تو تلاش کرتے ہیں لیکن جس وجہ سے شب قدر کی یہ قدر و منزلت ہے اس کو نہیں تلاش کرتے، یعنی قرآن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کی وجہ سے اس رات کی اہمیت ہے تو قرآن کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے، اس رات میں عبادت کریں، دعا کریں، بہت اچھا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ شب قدر کی اہمیت قرآن کی وجہ سے۔ سورہ قدر سے پہلے سورہ علق ہے، اور سورہ علق کی جو ابتدائی آیتیں 5 ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی، غار حرا کی تنہائیوں میں سب سے پہلے وہی آیتیں نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرأت کے معنی صرف پڑھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پڑھ کے سنانا ہوتا ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے یہ لفظ، اور یہاں اسی معنی میں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس قرآن کو اللہ کے نام سے پڑھ کے سناؤ، وہ اللہ جو خالق ہے، جس نے تخلیق کی ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس قرآن کو پڑھ کے سناؤ اللہ کے نام سے۔ یہ قرآن ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قرآن کیا ہے؟ یہی اسلام کی دعوت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ قرآن اللہ کا پیغام، قرآن توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، حلال اور حرام کا ذکر ہے، زندگی گزارنے کا راستہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس قرآن کو اللہ کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرو، لوگوں کو پڑھ کے سناؤ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اللہ کی قدرت ہے، اس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں
ایک جنین کن مرحلوں سے گزرتا ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور اس میں ایک مرحلہ ہے کہ وہ خون کی ایک پھٹکی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت پوش بنتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وہ تمام مراحل ذکر کیے گئے۔ تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خون کے ایک پھٹکی سے اسے بنایا۔ کیوں اتراتا ہے وہ؟ کیوں غرور کرتا ہے؟ کیوں استکبار کا شکار ہوتا ہے؟ کیوں عاجزی اختیار نہیں کرتا ہے؟ اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنی ابتدا پہ غور کرے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور سے اس وقت جو انکار کر رہے تھے، جو لوگ دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہے تھے، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے، توحید کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں اپنی حقیقت پہ غور کرو، تم کو ایک خون کی پھٹکی سے اللہ نے پیدا کیا، کیوں اتراتے ہو؟ کیوں غرور کرتے ہو؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھ کے سناؤ، اس قرآن کو عام کرو، اس کی دعوت کو پھیلاؤ، اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ آپ جانتے ہیں معلومات کو قلم بند کرنے کے لیے، معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے قلم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ زبانی روایات سے چلتی ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق حافظہ سے ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک باتیں منتقل ہوتی ہیں، کچھ گھٹا دی جاتی ہے، کچھ بڑھا دی جاتی ہے، لیکن جو چیز لکھ دی جاتی ہے، جو چیز قلم بند کر دی جاتی ہے، تو وہ آن دی ریکارڈ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، مستند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قلم کا ذکر کیا ہے کہ علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ۔ اور اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے قلم کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جو وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو یاد کر لیتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے، اور کاتبین وحی تھے ان کو آپ بلاتے تھے اور املا کرواتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے۔ تو قرآن کی حفاظت دونوں ذریعوں سے ہوئی، حفظ کے ذریعے سے بھی ہوئی، سینوں میں بھی محفوظ ہوتا رہا، اور قلم بند بھی ہوتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ قرآن کے نسخے ہر جگہ موجود۔ پھر تو پریس کا زمانہ آ گیا، چھپنے لگا، اب تو کروڑوں کی تعداد میں چھپتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پایا جاتا ہے۔ پہلے اپنے ہاتھ سے لوگ لکھتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، بہترین کاتب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب کی حفاظت کا ذریعہ قلم کو بھی بنایا۔ یہ سینے میں بھی محفوظ ہوا اور سفینے میں بھی محفوظ ہوا، اس لیے جیسے نازل ہوا تھا اسی طرح سے موجود ہے، کوئی کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہوئی۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو اصل جو اہمیت ہے وہ قرآن مجید کی ہے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے، اس کے اندر جو قدر و منزلت ہے قرآن کی وجہ سے، اس لیے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے تعلق کو قرآن سے استوار کریں۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی۔ الرحمن علم القرآن، وہ خدائے رحمان ہے، بہت مہربان ہے، اس لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی تاکہ انسان گمراہ نہ ہو۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔
کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن جیسی کتاب نازل کی اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو رمضان یہ پیغام لے کر کے آتا ہے کہ مسلمانوں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنا رشتہ استوار کرو، قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری عزت، تمہاری سربلندی، تمہاری ترقی، تمہارا عروج اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس کا حق ادا کریں گے، جو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، وہ عزت اور سربلندی کے مقام پر فائز ہوں گے، اور جو لوگ قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کریں گے، قرآن کے حقوق کو نظر انداز کریں گے، ذلت اور رسوائی سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی ترقی اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ قرآن سے ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ رمضان یہ سبق یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور قرآن سے تعلق مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، قرآن کے ہاتھ میں ہم اپنی زندگی کی باغ ڈور دے دیں، قرآن جس راستے پہ چلائے اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہی لوگ اہل القرآن ہیں۔ اہل القرآن وہی لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو قرآن کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، جو قرآن پر تدبر کرتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن تو عمل کی کتاب ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس پر سمجھنا، اس کو غور بھی کرنا ہے، اس پر تدبر بھی کرنا ہے۔ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بالکل آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ جب قرآن پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، آپ کے دل پر اثر ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بالکل آسان ہے، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو قرآن کو اس طرح سے پڑھیے، قرآن سے نصیحت حاصل کیجیے، قرآن سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ دیہاتی آدمی آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے، وہ متاثر ہو جاتے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک دیہاتی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اور جب آخری آیت پہ پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا انعام دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ تو وہ دیہاتی اٹھا، اس نے کہا واہ سوتا واہ سوتا، ہائے رے تباہی، ذرہ برابر عمل، اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دخل الایمان فی قلب الاعرابی، دخل الایمان فی قلب الاعرابی، اس دیہاتی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن بالکل آسان ہے، دلوں سے اس کا تعلق ہے، فوراً اس کا اثر ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر کا یہی پیغام ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، مسلمانوں اس کی قدر کرو۔ شب قدر کو تلاش کرتے ہو، اچھی بات ہے، قرآن کو تلاش کرو، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے کردار کو تلاش کرو، اپنے اخلاق کو تلاش کرو۔ قرآن تم کو کیسا انسان بنانا چاہتا ہے اس پر غور کرو، قرآن کی ہدایات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اور قرآن کے پیغام کو عام کرو۔ ہماری عزت اور سربلندی کا ذریعہ یہی ہے، قرآن کی دعوت کو عام کیجیے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ تمام چیزیں آتی رہی ہیں،
انبیاء کے ساتھ بھی یہ سب ہوتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن کی رہنمائی ہے، خود اللہ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے پیغام کو عام کریں، اس کے دلائل کو عام کریں۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ قرآن کے اندر جو توحید کے دلائل ہیں، رسالت کے دلائل ہیں، آخرت کے دلائل ہیں، اور جس انداز سے دوزخ کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے کہ آدمی کی آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ آ جاتا ہے۔ قرآن کے دلائل کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ان کی دعوتی طاقت ہے، جو اسلام کا پیغام، جو قرآن کے دلائل ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ماحول اس لیے خراب کیا جاتا ہے کہ لوگ اسلام کے پیغام کو سنجیدگی کے ساتھ سن نہ سکیں۔ تو اس لیے اس طاقت کو سمجھنے کی ضرورت۔ پوری دنیا میں دعوتی طاقت کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اور مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا، ان کی دیانتداری کی وجہ سے اسلام پھیلا، ان کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ تو ہماری عظمت قرآن سے وابستہ ہے، ہماری ترقی قرآن سے وابستہ ہے۔ تو یہ شب قدر کا بھی پیغام ہے، رمضان کا بھی پیغام ہے کہ مسلمانوں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن ہم قرآن کا کچھ مطالعہ نہ کریں۔ 5 ہی آیت پڑھیے، لیکن ہر دن کم سے کم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ قرآن کے لیے نکالیے، تنہائی میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے 5 آیتیں پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور اس کے اندر کیا بات کہی گئی اس پر غور کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ ان آیتوں پر ہمارا عمل ہے یا عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور استقامت کی دعا کیجیے، اگر عمل نہیں ہے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، عزم کیجیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر اس طرح سے 5 آیت روز پڑھیں ہم تو مہینے میں 150 آیتیں ہم پڑھیں گے، اور جو آدمی مہینے میں 150 آیتوں پر غور کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ تبدیلی کی کتاب ہے، کردار سازی کی کتاب ہے، انسان کو بنانے والی کتاب ہے، اس کے اخلاق کی تعمیر کرنے والی کتاب، سیرت کو ڈھالنے والی کتاب۔ بس طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ صحابہ ایسے ہی پڑھتے تھے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بس صرف تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، ختم پہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ طریقہ ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد 10 آیتیں اور سیکھتے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے علم اور عمل کو ایک ساتھ سیکھا ہے۔ یہ پریکٹیکل کتاب ہے، عملی کتاب ہے۔ پڑھتے جائیے، عمل کرتے جائیے، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اس طرح سے قرآن پڑھیے اور اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے کس طرح سے تبدیلی آئے گی اور کس طرح سے اسلام کا پیغام پھیلے گا اور اسلام کو طاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے قرآن پڑھنے اور اپنے رشتے کو قرآن سے استوار کرنے کی توفیق دے۔ چند ایام بچے ہوئے، ان ایام میں محنت کیجیے، عبادت کیجیے۔ اللہ کے رسول آخری عشر میں بہت محنت کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو ان ایام کی قدر کیجیے، خاص طور سے جو طاق راتیں ہیں ان کی قدر کیجیے، اور صدقہ فطر کا اہتمام کیجیے۔ غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور روزوں کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی ہوتی ہے، تو صدقہ فطر کی ادائیگی اور مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، تاکہ عید کے موقع پر جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر میں بھی خوشی ہو، ان کے بچوں کے بھی کپڑے بن جائیں، وہاں بھی عید کی تیاری ہو جائے، اس کی کوشش کیجیے۔ اسلام ہمدردی سکھاتا ہے، مواسات سکھاتا ہے، لوگوں کی خبر گیری کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں جو لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کیجیے۔ صرف صدقہ فطر ہی سے نہیں، جس طریقے سے بھی ممکن ہو ان کی مدد کیجیے۔ اپنے بچوں کے کپڑے بنواتے ہیں، غریبوں کے بچوں کے کپڑے بھی بنوا دیجیے، ان کے ہاں بھی سیوئی کا اور دیگر چیزوں کا انتظام کر دیجیے۔ ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ڈائریکٹ آسمان تک پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کے رزق میں، آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ آخری عشرے کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ایام رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق دے، اور رمضان کے ذریعے سے اپنی تربیت کا سامان کرنے کی توفیق دے،
اور اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ پر استقامت کی دعا کیجیے۔ اللہم ارزقنا الاستقامت علی الاعمال الصالحہ۔ صرف رمضان میں نیکی نہیں کرنا ہے، صرف رمضان میں نماز نہیں پڑھنا ہے، صرف رمضان میں قرآن کا مطالعہ نہیں کرنا ہے، برابر کرنا ہے۔ تو استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بخشے، دوام بخشے، اور رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔